بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و مکرم برادران اسلام، آج ہم آپ کے خدمت میں پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں۔ جو پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے کہا تھا معراج کا تعین، معراج کے متعلق ہم نے کہا تھا، آج اس ویڈیو کے اندر ہم معراج ہی کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا ہونا، وہاں پر لے جانا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ آج ہم معجزے کے اوپر بات کریں گے، معجزہ کس کو کہتے ہیں، کیونکہ معراج یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ بہت سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئے ہیں کہ بہت سارے معجزے ہو گئے ہیں۔ اب پہلی بات جو ہے، معجزہ کس کو کہا جاتا ہے؟ معجزہ یہ نبیوں کے اوپر ثابت ہوتا ہے، یہ غیر نبی کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ نبی ہونا اس کے اندر شرط و لازم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے نبی کے ہاتھ کے اوپر کسی چیز کو ظاہر کرنا ہے، یعنی جس کو خرق عادت کہا جاتا ہے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ نبیوں کا ہوتا ہے، جس کے اوپر نبوت کو دعویٰ کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا اختیار ہوتا ہے۔ اس کے اندر مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ قدرت جو بھی معجزہ ثابت ہوتا ہے نبیوں کے ہاتھ کے اوپر سے، اس کے اندر نبیوں کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے، اس کے اندر تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یعنی جس کو خرق عادت کہا جاتا ہے۔ بس قدرت اللہ تعالیٰ کی، نبیوں کا کوئی کمال نہیں ہے، نبیوں کو کوئی دخل نہیں ہے، کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے اوپر اس چیز کو، یعنی معجزات کو ثابت کیا، ظاہر کیا، تاکہ لوگ جو ہے ان کے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو معجزہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اب معجزے کی قسمیں ہیں۔ معجزہ جو ہے وہ 3 قسم کا ہے۔ پہلا معجزہ جو ہے وہ قولی ہے، دوسرا معجزہ جو وہ فعلی ہے، تیسرا معجزہ جو ہے وہ کسی عمل کو بے اثر ہو جانا۔ مثال کے طور پر قولی معجزہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات کو نازل کیا گیا، انجیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کیا گیا، زبور کو حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل کیا گیا، قرآن پاک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا۔ اس کو معجزہ قولی کہا جائے گا۔ اب معجزہ فعلی جس کے اوپر عمل کیا جائے گا، وہ بھی ایک ہے۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر، قرآن نے کہا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ یہاں پر حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی کو طلب کیا، پانی کو تلاش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو اس پتھر کے اوپر مار دیجئے، تو وہاں سے 12 چشمے نکل آئے۔ اس کو بھی معجزہ کہا جائے گا، اس کو معجزہ عملی کہا جائے گا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، اس کو بھی معجزہ کہا جائے گا۔ تو یہ معجزہ فعلی ہے، یعنی جسے عمل ہو گیا ہے، عمل میں اختیار، لیکن اس کے اندر دخل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے، مخلوق کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو تیسرا معجزہ جو ہے وہ کسی عمل کو بے اثر ہو جانا، جیسے آگ کا کام ہے جلانا۔ جب کوئی چیز آگ کے اندر گر جاتی ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دیا، تو قرآن نے کہا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے محبوب کے لیے، یعنی سلامتی ہو جا میرے محبوب کے لیے۔ تو کیا کہتے ہیں، اس نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر دھکیل دیا، آگ کے اندر ڈال دیا، لیکن یہ آگ ناکام ہو گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا اس آگ کے اوپر، کیونکہ اب ٹھنڈی ہو جا میرے محبوب کے لیے، سلامت بن جائے اس کے لیے۔
تو 40 برس تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کے اندر رہے، لیکن اس آتش کے اندر رہنے کے باوجود ویسے سالم آئے، ویسے سلامتی کے ساتھ باہر آگئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ 3 معجزات ہیں۔ پہلا تو قولی ہوتا ہے، دوسرا فعلی ہوتا ہے، اور تیسرا کسی چیز کو بے اثر ہو جانا۔ یا اسی طریقے سے ہم ایک معجزہ اور ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے قدرت، اللہ تعالیٰ کا اختیار تھا، اللہ تعالیٰ کا اختیار تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت اس کے دور کے اندر جب کوئی برس جیسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا یا جزام جیسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو ٹھیک کر لیتے۔ حالانکہ اس کے اندر اختیار اللہ تعالیٰ کا ہوتا تھا، لیکن نبی آگے ہوتا تھا۔ نبی کے اوپر اس چیز کو ظاہر کرنا، اس کو خرق عادت کہا جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے نابینا کوئی ہوتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو بنائی دیتا تھا۔ یا اسی طریقے سے کوئی مردہ ہو جاتا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو زندہ کرتا تھا۔ تو یہ وجہ کیا تھی؟ اس کو خرق عادت کہا جاتا ہے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی معجزات ظاہر ہو گئے، لیکن جو پہلے انبیاء علیہ السلام گزر چکے ہیں ان کے معجزات وقتی ہوتے تھے، کچھ مدت تک ہوتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات صحابہ کے اندر مشاہدات ہو گئے، ان کے پاس آ گئے، ختم ہو گئے، لیکن کچھ معجزات ابھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے اندر بھی اور قیامت تک باقی رہنے والے ہیں، جیسے قرآن، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر جتنے بھی انبیاء کو بھیجا تو کسی خطے کے لیے، کسی کنبے کے لیے، کسی گاؤں کے لیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے بھیجا گیا۔ قرآن نے بیان کیا یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کسی گاؤں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کر بھیجی گئی ہے۔ اس لیے کہ معجزہ جو ہے، اب معجزات کی بات ہو رہی ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہونا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بیہقی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ہے وہ 1000 سے بھی زائد ہے، رواہ البیہقی کہتے ہیں۔ لیکن امام نووی علیہ رحمہ شرح مسلم کے اندر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ہے وہ 1200 ہیں، لیکن اب انہوں نے تمام معجزات کو جمع کیا ہے تو اب گنتے ہیں، لیکن یہ معجزہ جو ہے یہ نبیوں کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، غیر نبی کے اوپر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے صالح علیہ السلام کی پہاڑ سے اونٹنی نکالنا، لوگوں نے کہا اس پہاڑ سے اونٹنی نکلنی چاہیے، لیکن وہ بھی گابن اونٹنی ہونی چاہیے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہاں سے گابن اونٹنی نکل آئی، اس کو بھی خرق عادت کہا جاتا ہے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک معجزہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہو گئی ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ قرآن بھی معجزہ، بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو اس معجزہ کو خرق عادت کہا جاتا ہے جو نبیوں کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، غیر نبی کے اوپر ظاہر نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اختیار دخل جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، نبی کا کوئی اختیار، کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ نبوت کا ہاتھ ہوتا ہے تو اختیار تو قدرت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔